ناظرین، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ بھی اپنے سب سے مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے یہی تحریک انصاف تھی کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اس پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، بلے کا ٹکٹ لینے کے لیے، لیکن اب وہی لوگ ٹکٹیں واپس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اہم رہنما جنہوں نے کئی کئی سال دیے اس پارٹی کو، اور ایسے عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ شاید ہی کسی اور لیڈر کو اتنا ڈیفینڈ کیا گیا ہو، لیکن اب وہی رہنما جو ہیں وہ نہ صرف عمران خان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور انہیں چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے، عمران خان کی حکمت عملی کیا ہے۔ آج جیسا کہ ہم نے عدالت میں دیکھا کہ عمران خان تھوڑے سے پریشان بھی نظر آئے، اور ابھی جب وہ گھر پہنچے ہیں تو جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بھی عمران خان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ تو عمران خان کیا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اب تھوڑی سی مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، بیک فٹ پہ جانا ہے، یا پھر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے بھی رہ گئے تو لڑتے رہیں گے؟ اس وقت عمران خان سوچ کیا رہے ہیں، انہیں آپشنز کیا دیے گئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نواز بننا ہے یا نیلسن منڈیلا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایکسکلوسیو جو انفارمیشن ہے اور جو انالیسز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سینئر صحافی شاکر محمود اوان صاحب موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ان کی ڈیلی ملاقات ہوتی رہی عمران خان صاحب سے، ان کے گھر میں بھی، اور جب جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں شاکر بھائی کی ڈیلی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان سے کچھ اندر کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاکر بھائی، بہت سے لیڈر جا رہے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں وہ کیا نئے لیڈر تیار کر لیں گے؟ کیا سوچ کیا رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں فراز صاحب، آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ تھوک کے بھاؤ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چھوڑ رہے ہیں وہ پھر جو ہے ان کے خلاف تو نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے، نہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، بلکہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو طریق انصاف کو خیر بات کہہ رہا ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمات نہیں بن رہے، اور اسے جو ہے وہ آزادی نصیب ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مختلف احتجاج، توڑ پھوڑ، مشتعل، شرپرست عناصر، یا جو بھی کہہ لیں آپ، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ طریق انصاف سے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا طریق انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ بے گناہ بھی ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آزادی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میرا طریق انصاف سے تعلق ہے، اور اس بنیاد پر آپ جو ہے جیسے ہی باہر آتے ہیں گرفتار کر لیے جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی باہر آئے گرفتار کر لیے گئے، مسرت جمشید چیمہ آئی باہر، وہ گرفتار کر لے گئے، یعنی اگر آپ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ مان جاتے ہیں، آپ دوسرے لفظوں میں آپ ان پر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، تو نعوذ باللہ، میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں، لیکن میں اشارتاً یا اصلاحاً کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، پھر آپ جو ہیں وہ صاف بھی ہو گئے، آپ شفاف بھی ہو گئے، آپ آنکھ کا تارا بھی ہو گئے، آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر یہی بات الٹ کرے تو پھر آپ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے، عمل ہے، اور سب سے زیادہ افسوس دہ یہ حرکت ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں قانون موجود ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اشتعال دلوا رہے تھے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ ہماری جو سرکاری تنصیبات ہیں، ہماری دفاعی تنصیبات ہیں، ہماری دفاعی ادارے ہیں، ہماری دفاعی ادارے میں کام کرنے والوں کے جو گھر ہیں ان کو آپ نے مسمار کر دیا، نظر آتش کر دیا، اور ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں کریں گے، انسداد دہشت گردی کی سنگین دفعات لگائیں گے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریق انصاف سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، یعنی وہ بالکل پاک صاف ہو کر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ ان تمام حوالوں سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ کر، یا جسے ہم یہ بول کر، یا جسے ہم سنا کر ہم فخر سے کہہ سکیں گے یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ ہے، یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کی تاریخ ہے۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ صرف وہ صرف -1 کا فارمولہ جو ہے
اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی بھی شخص کہہ دے کہ میرا تحریک انصاف عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کوئی بھی الزام لگا دے عمران خان کے اوپر، تو پھر آپ جو ہیں وہ بے گناہ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ دیکھیں، ووٹ کی طاقت سے آپ کسی کو جو ہے وہ باہر کریں، یہ جمہوری جو ہے وہ جمہوری حق ہے آپ کا، لیکن اگر آپ اس طرح بزور بازو جو ہے وہ کسی کو اقتدار سے باہر کریں گے، میدان سے باہر کریں گے، تو پھر جو ہے لوگوں کے اندر جسٹس آج جو ہے وہ جسٹس انوار الحق کے پاس ہمارا کیس تھا، ہم صحافیوں کا کیس تھا، تو جب یہی بات وہاں پر کی گئی کہ دیکھیں جی جو لوگ کوریج کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، تو جسٹس انوار الحق پنو کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے سنگین آئیں گے اور وقت آنے پر آپ کو محسوس ہوں گے۔ تو بھائی میرے، اگر آپ نے اس جماعت کو، آپ نے اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس ساری تنظیم کو آپ نے جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک جمہوری طریقہ ہے، آپ اپنی کارکردگی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال میں وہ جمہوریت کو جو ہے وہ معیشت کو جو ہے وہ کاندھا دیں گے اور کھڑا کر دیں گے۔ 1 سال میں مجھے یہ بتائیں کسی ایک چیز کی قیمت کم ہوئی ہو، کہیں پر غریب کو، کسی بھی شخص کو ریلیف ملا ہو، کہیں پر کوئی جو ہے وہ آپ کو ترقی نظر آئی ہو، کہیں پر آپ کو ڈالر بہتر نظر آؤ، کہیں پر آپ کو پیٹرول کی قیمت بہتر نظر آئی، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ اپنی ان کوتاہیوں کو، اپنی ان خامیوں کو، اپنی ان غلطیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اب آپ اس طرح کی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں کہ ملک میں غربت کے بارے میں بات ہی نہ ہو، غریب کا کوئی نام ہی نہ لے، ہر روز ایک نیا آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ آپ عمران خان کے حوالے سے، یا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن 24 گھنٹے الیکٹرانک میڈیا پر ذکر عمران خان کا ہو رہا ہے، ورد عمران خان کا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا نظام ہے کہ جس میں آپ کو سانس لیتے ہوئے گھٹن محسوس ہو؟ ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایک صحافیوں کے لیے جو ہے وہ بڑی کٹھن ہو چکی ہے، جو بولتا ہے اسے اندر کر دیتے ہیں۔ عمران ریاض آپ کے سامنے مثال ہے، آفتاب اقبال آپ کے سامنے مثال ہے، اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، ایک جو ہماری صحافی اسلام آباد سے انم شیخ ہیں، اور اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جو یوٹیوبرز بات کر رہے تھے، جو رپورٹ کر رہے تھے، انہیں بھی آپ جو ہے وہ پابند سلاسل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جو ہے یہاں پر مارشل لا کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، باقی یہاں پر سب کچھ وہی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بلکہ وہ جو اس پہ ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی نے بڑا صحیح لکھا کہ اگر آپ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں تو آپ کی میرٹ پر رہائی ہو جائے گی، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو پھر آپ میرٹ پر قید میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی شہباز شریف صاحب نے تو میرے خیال سے اپنی معیشت کی بات کی تھی، انہوں نے قوم کی معیشت کی بات نہیں کی تھی، ان کی اپنی معیشت جو ہے، ان کی فیملی کی معیشت وہ کھڑی ہوگی اپنے پاؤں پر۔ مجھے بتائیں، لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، مفاہمت کی سیاست کر لی ہے، کیونکہ لوگ تو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ فراز صاحب، میں آپ کو عمران خان کی زبان میں کوشش کروں گا ناظرین کو بھی سمجھانے کی کہ عمران خان سوچ کیا رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو میچ چل رہا ہے، یہ میچ کے پہلے 10 اوور ہو چکے ہیں، اور ان پہلے 10 اووروں میں پی ٹی آئی کی 5 وکٹیں گر گئی ہیں۔ صحیح ہے۔ اب 5 وکٹیں گر گئی ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ بیٹنگ پر ہیں، اب وہ ٹک ٹک کر کے کھیلیں گے، اچھا اب وہ دفاعی انداز جو ہے وہ اپنائیں گے، اور 40 اووروں تک انہوں نے یہی دفاعی انداز رکھنا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے کہ مزید وکٹیں لوز نہ ہوں، اور وہ اس مومنٹم کو بنانے میں یا اس تیزی کے ساتھ جو وکٹیں گر رہی ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر آخری 10 اوور میں میچ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ 1992 کے ورلڈ کپ کی سی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ انتہائی کمزور تھی، یعنی بمشکل جو ہے وہ کوالیفائڈ راؤنڈ میں پہنچی تھی، اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ ٹیم نہیں جیت سکتی، لیکن یہ ٹیم جیتی، اس ٹیم نے ورلڈ کپ جو ہے وہ لے کر آئی، اور اب وہی صورتحال ہے، اور عمران خان اسی طرح اسی حکمت عملی کو لے کر چل رہے ہیں
کہ وہ اعصاب کے حوالے سے بات کریں تو وہ بہت مضبوط ہیں، ان پریشر میں وہ اور زیادہ بہتر جو ہے وہ کھیلتے ہیں، پریشر میں اور زیادہ بہتر وہ بات کرتے ہیں، پریشر میں اور زیادہ بہتر ان کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور اب ان کی جو حکمت عملی ہے، آپ دیکھیں فراز صاحب کہ سینئرز جو ہیں وہ منظر عام سے ہٹے یا پارٹی سے علیحدہ ہوئے یا وہ پابند سلاسل گئے، تو انہوں نے نیا خون جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو سامنے لے آئے ہیں۔ فاروق حبیب کو جو ہے وہ صدر لگا دیا، صداقت عباسی کو صدر لگا دیا، باقی جو ورکرز یا ایسے لوگ جو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں قیادت کی ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں، پوٹینشل ہے، تو ان کو وہ اب آگے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہو سکتی، یہ آپ دبا ضرور سکتے ہیں، آپ دیوار سے ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کب تک اس طرح کریں گے؟ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، اور جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے تحریک انصاف کے اوپر یہ مشکل وقت کہہ لیں یا ان کی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون اب گھر سے باہر نکلنا شروع ہوئی ہے، ان کی کمپین آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو چکی ہے، وہ علاقوں میں نکل رہے ہیں، وہ حلقے میں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اب الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے، اور اب انہیں گراؤنڈ بالکل خالی مل رہی ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اب ان کے اندر خوف اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا نام لیں گے تو ان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ خوف پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پرچی ڈال رہے ہوں گے نا، اس وقت ٹھپا وہ آپ نہیں بدل سکتے، کتنی دھاندلی کریں گے آپ، کتنا روکنے کی کوشش کریں گے، آپ نہیں روک سکیں گے۔ بلکہ میں تو یہ اب سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا، آپ نے بتایا کہ میرٹ والا، اس سے لوگوں کے اندر اور زیادہ نفرت جو ہے وہ بڑھے گی، اور زیادہ ان کے اندر تشویش بڑھے گی، اور زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ احساس آئے گا کہ جو لوگ تو تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ بالکل صاف ستھرے ہو گئے، اور جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ قوم کا سوچیں، وہ معیشت کا سوچیں، وہ مساق معیشت جو ہیں اس چارٹر آف مساق معیشت لے کر آئیں، جس میں عمران خان کو بھی شامل کریں، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں نون لیگ، اور متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنائیں، سب کچھ بھول جائیں، عمران خان اپنا دل بڑا کریں، ادھر سے شہباز شریف، زرداری، سب دیکھیں۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے تھے، میرے خیال میں اب لیول پلینگ سے آگے بات نکل گئی ہے، جتنا آپ نے انتقام لے لیا ہے یا جتنا تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکی ہے، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ سے بات بہت آگے نکل گئی ہے، یہی بات کی جاتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ ہمارے بڑوں کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے ریاستی اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب جو ہے اس وقت جو تشدد یا اس وقت جو سیاست میں کشیدگی ہے، جو میرا لفظ تشدد میں کشیدگی کی بات کر رہا ہوں، کہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس پاکستان کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ سر یہ تو ہو نہیں سکتا، نہ وہ سوچیں گے، نہ کسی نے معیشت کی بات کرنی ہے، نہ کسی نے اکٹھے ہونا ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ خان صاحب کو آپشنز کیا دیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر کوئی خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، مائنس عمران خان کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اسی کے لیے سب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو ذرا آخر میں آپشنز بتا دیں کہ خان کے لیے کیا آپشن رکھے گئے ہیں۔ فراز صاحب، آپ جب وہ کویشچن کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کا جو پاکستانی ہے وہ باہر آتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ٹو دا اینڈ یہی ہے نا کہ ہمارا پاکستان جو ہے، یہاں پر جو اس وقت حالات ہیں وہ بہتر ہوں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار آئے، لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے، تو وہ اندر کا جو پاکستانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تو پھر ہم وہ بات کر جاتے ہیں۔ جو آپ خبروں والی بات کریں، یہ خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے بڑے قابل اعتماد سورسز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہی باتیں ہم آج سے 20-25 دن پہلے بھی جب کرتے تھے تو اس وقت
لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ ناممکن ہے. تو اب پلان یہ ہے کہ آپشنز دو دی ہیں کہ اچھا. ایک ہے کہ جیل جاؤ یا ملک چھوڑ جاؤ. اچھا، عمران خان کے لیے. عمران خان کے لیے یہ دو آپشن ہیں کہ ملک چھوڑ جاؤ یا جیل جاؤ. اور آپ نے بات کی کہ نیلسن منڈیلا بن جاؤ یا نواز بن جاؤ. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر تو تم جیل جاؤ گے تو نیلسن منڈیلا بنو گے، اور پاکستان میں اس طرح کی مثال ہمیں نہیں ملتی. بھٹو بھی بن سکتے ہیں خان. بھٹو جو ہے اللہ نہ کرے کہ جس طرح بھٹو کے ساتھ ہوا اس طرح ان کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ جیل کو قبول کرتے ہیں اور جیل جانے کے لیے جو ہے وہ راستہ وہ والا اپناتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. اب اس کے کیا ثمرات آتے ہیں یا اس سے کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم ابھی تو نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن جو ہے وہ بات وہی ہوگی کہ کپتان ڈٹ گیا تھا، کھڑا تھا، دوڑا نہیں. اور خان نے کوئی جواب دیا اس بات پہ؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جو خان صاحب کی بات ہوئی ہے نا، ابھی لاسٹ کو 3 سے 4 دن پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہم نے 3 سے 4 چیزیں جو ہیں وہ فوکس کی تھی. ایک تو جو میرا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ مذمت کرتے ہیں، کیا آپ جو ہے وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس پر جو ہے وہ پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں. تو انہوں نے مذمت کی تھی. اور دوسرا یہی بات کی تھی کہ اب آپ کی کیا آپشن ہے، کیا این آر او، کیا آپ جو ہے مفاہمت کریں گے، کیا آپ جیل، یا آپ ان ساری چیزوں کو فیس کریں گے. تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں حوصلہ نہیں ہاروں گا، اور میں آخر تک جو ہے وہ لڑوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. شاکر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تفصیلات کے ساتھ ہمیں آگاہ کر رہے تھے خان صاحب کو کیا آپشنز دیے گئے ہیں اور خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتایا. اور آخر میں صرف حسن نثار صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کی وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جیل گیا تو وہ نیلسن منڈیلا بن کر باہر نکلے گا، اور اگر آپ نے اس سے ملک بدر کیا تو وہ امام خمینی بن کر واپس آئے گا. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے، عمران خان کیا نیلسن منڈیلا بن سکتے ہیں یا امام خمینی بن سکتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.